خواتین و حضرات اور چند مختلف انسانوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 11 جنوری کو ہم نے ایک ٹاپک کیا تھا، ہمارا جو پیارا صوبہ ہے بلوچستان، اس کا جو پیارا شہر ہے زیارت، وہاں کے ڈپٹی کمشنر حمود الرحمان صاحب، انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کسی آفس کے بندے نے بتایا کہ یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ڈی سی آفس جو ہے، یہ 115 سال پہلے لائبریری ہوتی تھی۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی یہاں پہ لائبریری تھی اور اسے ختم کر کے یہاں پہ ڈی سی آفس بن گیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں لائبریری کی قبر پہ بیٹھا ہوا۔ آئے ہائے، وہ کتاب دوست آدمی ہیں، بڑے سٹ پٹائے اور بڑا ان کو رنج شروع ہو گیا، دکھ دل میں بیٹھ گیا کہ یار یہ کیا، لائبریری ختم کر دی اور ڈی سی آفس بنا دی۔ انہوں نے عزم کیا اس بات کا کہ یہاں دوبارہ لائبریری بنے گی، اور پھر ہم نے ان کو بڑا سراہا اپنے پروگرام میں، اور ہمارا پروگرام دیکھ کر لوگوں نے پھر ان کو کافی زیادہ ہیلپ کی، کتابیں شتابیں یہ وہ، مطلب اس کی لائبریری کے بنانے میں کافی لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے۔ ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ حمود صاحب نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ جی بلے بلے ہو گئی ہے ہور ہونے تھے نہیں رکنا، ان ہور لائبریریاں بھی بنانی ہیں۔ اچھا، یہ 2 دن پہلے ان کی لائبریری کا افتتاح ہوا ہے۔ اچھا وہ ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہے کسی اور ضلع میں، اچھا، تو وہ پھر جاتے ہوئے آخری دن انہوں نے اس لائبریری کا افتتاح کروایا ہے۔ اچھا، اور افتتاح بھی انہوں نے کسی سردار یا کسی سیاستدان یا کسی حکمران سے نہیں کروایا۔ اچھا، 2 بزرگ ایجوکیشنسٹ جو تھے نا جی، ان کو بلوایا ہے مہمان خاص اور ان سے افتتاح کروایا۔ اس میں ایک سابق ایجوکیشن آفیسر ہیں خاتون خالدہ شوکت صاحبہ، اور ایک سابق ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں عبدالعزیز صاحب۔ ان دونوں اساتذہ کرام نے لائبریری کا افتتاح کیا۔ بہت خوب جناب۔ اب حمود الرحمان صاحب نے ہمارے پروگرام کو یہ عزت بخشی ہے اور کہا ہے کہ عزیزی صاحب نے حسب حال میں کہا تھا کہ ہمیں مزید لائبریریوں کی ضرورت ہے، تو ہم نے ایک کی بجائے ضلع زیارت میں 7 لائبریریاں بنانے کا منصوبہ شروع کیا ہے، کیا بات، جس میں 3 کا افتتاح تو 3-4 دن پہلے ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک اس میں یہ والی یعنی قائد اعظم لائبریری بھی ہے۔ ان میں 2 لائبریریاں لڑکیوں کے سکولوں میں بنوائی ہیں بہت خوب، تاکہ انہیں کہیں اور جانے کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ بہت اچھا، دونوں سکولوں میں 2000 کتابیں اور کمپیوٹر بھی فراہم کیے گئے۔ بہت ہی بڑا کام کیا ہے انہوں نے۔ ہمیں یہ پیغام بھی بھجوایا ہے کہ آ کے خود ساری ٹیم آپ آئیں یہاں اور دیکھیں قائد اعظم لائبریری کتنی شاندار اور خوبصورت ہے۔ جس طرح پورے پاکستان اور بیرون ملک سے بھی لوگوں نے ان کے اس مشن کو سپورٹ کیا ہے، وہ سب کے شکر گزار بھی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، ایجوکیشن میں بہت سے کام ایسے ہو سکتے ہیں، لوگ تو ایک دم نکلتے ہیں۔ اور واقعی میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ باہر آپ جا کے لوگوں کو اگر بتائیں نا جی، اوورسیز پاکستانیوں کو، پاکستان کے اندر بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں شعور رکھنے والے، جن کو آپ اگر کہیں کہ بھئی ایجوکیشن میں پیسے لگائیں تو وہ ان کو راستہ دکھائیں، وہ فوراً چل پڑتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن اس کے لیے انسان کے اندر اپنی قوم اور اپنی ملک سے محبت ہونی چاہیے، وہ بڑی ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا کسی کلرک نے تنزن کہا تھا کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جناب یہاں پہلے لائبریری ہوتی تھی، اور وہ اس غیرت مند شخص نے یہ سوچ لیا کہ وہ لائبریری کی قبر پہ بیٹھنے کی بجائے اسے دوبارہ زندہ کریں، کیا بات، بہت خوب، اور انہوں نے کر دیا، ورنہ تو کتاب کا رواج ہی ختم ہو گیا ہوا۔ اور یہ انتہائی بے وقوفوں والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندے یہ کہتے ہیں نا جو کتاب اب چھوڑیں جی اب تو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر آ گیا ہے، نہیں 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 نہیں، جب کتاب ہاتھ میں پکڑ کے آپ اسے پڑھتے ہیں نا، تو وہ جو آپ کو سکھاتی ہے، جیسا وہ ٹیچر ہے، کتاب جیسا استاد ہے ویسا کمپیوٹر نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب، بہت خوب، مجھے ابھی ایک بات یاد آ رہی تھی، ہم پہلے وہ شادیوں پہ ہونے والے سٹنٹ بتا رہے تھے نا، تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، اچھا، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی ایک لڑکی کو کتاب سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے اپنے حق مہر میں 1 لاکھ روپے کی کتابیں لکھوائی تھی، واہ واہ، کیا اور بات، یہ حق مہر اسے فوری طور پہ ادا بھی کر دیا گیا۔ کیا بات، جب یہ خبر پڑھ کر ایک خاتون ان سے انٹرویو لینے گئی اس بچی سے، تو اس نے دیکھا کہ وہ 1 لاکھ کی کتابیں
उस लड़की के बेडरूम में सजी हुई है। बहुत खूब। अजीजी भाईजान, किताब बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे लिए तो इसलिए जरूरी है कि तुम किताब के ऊपर फिर सालन वाला डोंगा रख लेते हो। अजीजी भाईजान, मैं तो बच्चों को किताब का एहसास दिलाने के लिए पार्क में किताब लेके चले जाता था अच्छा। और किताब मुंह के आगे करके लेट जाता था। एक दिन स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा चाचा जी आपने किताब उल्टी पकड़ी हुई है। उस दिन से फिर मैं नहीं गया पार्क में। हाय। नहीं नहीं, पूरी बात बताओ। उन्होंने कहा चाचा जी तुसी किताब उल्टी पकड़ी हुई है। उसके बाद उन्होंने चाचा जी उल्टे कर ले। ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। अरे यार, शेक्सपियर का नावल था। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਕਸ ਵੀ ਤੇ ਪੀਅਰ ਵੀ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਣਗੇ। वैसे गोगा जी, इस वाक़े के बाद आपने किताब से दोस्ती तर्क कर दी? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਫੈਂਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡੀ ਸੀ। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने से पहले एक खूबसूरत बात। मुस्कुराहट एक ऐसा नजराना है जिसे गरीब से गरीब तर आदमी भी पेश कर सकता है। वाह वाह वाह। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।